حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے ہیں، باب من اجاز طلاق الثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اور اس کے تحت حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ تعالی وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں، والذی یظہر لی انہ کان اراد بالترجمہ مطلق وجود الثلاث مفرقۃ کانت او مجموعہ، کہ اس باب میں حضرت امام بخاری نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ 3 طلاق دیں تو 3 طلاق ہوں گی، خواہ وہ 3 طلاق اکٹھی دیں خواہ وہ 3 طلاق الگ الگ دیں۔ اب اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت لائے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للأول قال لا حتی یذوق اصیلتها کما ذاق الاول۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، تو کیا یہ شخص اس طلاق دینے والے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور شخص اب نکاح کرے، وہ اس کے ساتھ مجامت ہم بستری کرے، وہ طلاق دے، اس کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، وگرنہ حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح قال لو طلقت مرة او مرتين فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك۔ اب دیکھو یہاں واضح طور پر ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہیں، جبکہ غیر مقلدین کا موقف فتاوی ثنائیہ، فتاوی نظیریہ اور آپ کے مسائل ان کا حل، یہ آپ کے مسائل ان کا حل غیر مقلد عالم مبشر ربانی صاحب کی ہے۔ ان کے ہاں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہیں، 3 طلاق 3 نہیں ہوتی۔ تو صحیح بخاری میں بیان کردہ حدیث سے ثابت ہوا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہیں، اور غیر مقلدین کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہیں۔ اب بتاؤ بھلا ان کا حضرت امام بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ کیا واسطہ ہے ان کا؟